السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نوواز پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے کہ کرنٹ افیئرس کی تیاری کیسے کی جائے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فرحت عباس, جنہوں نے CSS 2 بار کوالیفائی کیا ہے, اور CSS 2022 میں ہی از آلسو ون آف دا ٹاپ اسکوررز آف کرنٹ افیئرس بائی سیکیورنگ 70 مارکس ان دا ایگزام. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. مائی پلیئر. آل رائٹ فرحت, تو سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ اٹ ود یور بیک گراؤنڈ. آپ تھوڑا سا ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, انکلوڈنگ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. I completed my graduation in 2019 from University of Agriculture, Faisalabad, in agriculture economics, and then onward I started this journey of CSS examinations, and as you introduced, I'm one of the highest scorer of CSS current affairs. آل رائٹ. اچھا فرحت, یہ جو ون اٹ کمز ٹو کرنٹ افیئرس, ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم فیلئر ریشیو کی بات کریں تو وہ انگلش کورسز میں یا پھر اسلامیات میں ہائی رہتا ہے, لیکن ون اٹ کمز ٹو پریپریشن تو CSS ایسپیرنٹس کو یہ سبجیکٹ کافی ہینڈل کرنا ٹریکی لگتا ہے, ڈیو ٹو دا ویری ریزن کہ شاید اٹس ویری ڈائنامک, اور ساتھ میں یہ بھی کہ ایک ڈیفینیٹ سورس سے بھی ہم اس کی پریپریشن نہیں کر سکتے ہیں. سو واٹ واز یور اسٹریٹجی فار یور کرنٹ افیئرس؟ بیسیکلی کرنٹ افیئر جو ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے CSS کے فیلڈ میں, بیکاز آپ کی اگر کرنٹ افیئرس پہ گرپ اسٹرانگ ہے تو آپ کو یہ ایسے رائٹنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے, ایون باقی آپشنل سبجیکٹس میں بھی ہیلپ کرتا ہے, اور اوور آل آپ جہاں بھی دیکھیں تو کرنٹ افیئر از اے ویری سگنیفیکنٹ سبجیکٹ. تو فیلئر ریشیو بے شک اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اوور آل جب آپ کو اسکور زیادہ کرنا ہوتا ہے تو یہ GK 1, 2, 3 یہ جو 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں, کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر اور GSA, تو ان میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئر میں اسکور بہت کم آتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا اوور آل ایگریگیٹ کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کرنٹ افیئر پہ فوکس زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ بہت ڈائنامک سبجیکٹ ہے, اس کو بہت ڈائیورس طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ملٹیپل سورسز سے ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک سورس سے, کسی ایک میگزین سے, کسی ایک نیوز پیپر سے یہ سبجیکٹ تیار نہیں ہوتا, بیکاز آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو پڑھ کے ایک کمپریہنسو نالج پریزنٹ کرنا پڑتا ہے پیپر میں, پھر ہی جا کے آپ کا اچھا اسکور آتا ہے. ہاں, اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ وین اٹ کمز ٹو کرنٹ افیئرس تو کرنٹ افیئرس تو اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. جیسے ایک ایونٹ اگر آج ہے تو وہ کل نہیں تھا, جو کل ہوگا وہ آج نہیں ہے, تو ڈیولپمنٹس تو ہوتی رہتی ہے نیشنل لیول پہ بھی, انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو پھر ان ڈیولپمنٹس سے اپنے آپ کو کیسے ایک CSS ایسپیرنٹس اپڈیٹ رکھے, بیکاز یہ بھی ہے کہ جب کرنٹ افیئرس کا پیپر بنتا ہے, بیکاز دس از وٹ آئی ہیو ہرڈ, کہ جب کرنٹ افیئرس کا پیپر بنتا ہے تو وہ سلیبس سے بھی نہیں آتا, وہ بیسکلی جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے وہ پیپر ان سے بنتا ہے, ان ڈیولپمنٹ سے. تو اس کے لیے ایک CSS ایسپیرنٹ کو لائک ہی اور شی ہیز ٹو کیپ ہم سیلف اور ہر سیلف اپڈیٹڈ. تو وہ کیسے کرے ایک CSS ایسپیرنٹ؟ بیسیکلی جو CSS میں کرنٹ افیئر کا FPSC نے سلیبس ڈیفائن کیا ہے, وہ انہوں نے براڈر آپ کو ایریاز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ ان ایریاز میں آپ کے زیادہ تر کویشچنس بنیں گے. مینلی انہوں نے آپ کو گلوبل افیئرس بتائے ہیں, انٹرنیشنل لا ریلیٹڈ چیزیں آپ کو بتائی ہیں, اسی طرح ڈومیسٹک افیئرس بتائے ہیں. تو کرنٹ افیئر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے, یہ کیونکہ ڈفرینٹ لیڈرس کے آنے سے, ڈفرینٹ ایونٹس کے ہونے سے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ایبسلیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں ان کو آپ کو اسکپ کر دینا چاہیے, یا ان کو جسٹ ایز اے بیس نالج کے طور پہ یوز کرنا چاہیے, ناٹ فار دا فائنل پروڈکٹ. تو CSS کو اپڈیٹ کرنٹ افیئر کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس سے کنیکٹ رہیں, اس سے کنیکٹڈ رہیں, اپنے آپ کو ان ٹچ رکھیں اس سے. اس کے لیے آپ جو آئیڈیل اسٹریٹجی جو میں جنرلی یوز کرتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نیوز پیپر سے ان ٹچ رہیں. ڈیلی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں آپ کے ڈومیسٹکلی بھی اور گلوبلی بھی. اور کسی ایک پرٹیکولر نیوز پیپر تک اپنے آپ کو لمٹائز نہ کریں. جنرلی ڈان ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اب ڈان ایک بہت یہ بھی ایسا کانسیپٹ ہے ڈان پڑھنے والا کہ ہر اسپائرنٹ ڈان کے پیچھے لگ جاتا ہے, ڈان پڑھنی ہے, ڈان پڑھنی ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس نیوز پیپر میں آرٹیکل اچھے آتے ہیں,
جنرلی آپ دیکھیں ایکسپریس ٹرائبیون کے بہت اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کا ویکلی ایک ایڈیشن یہ ہوتا ہے جس میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے اور اس میں سے آپ کو نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلز مل جاتے ہیں. اوکے. سملرلی ڈفرینٹ میگزینز آتے ہیں. یہ ہمارا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپری ہے. اس کے بعد آپ کے پاس فارن پالیسی کا ایک میگزین آتا ہے. اس کے بعد آپ جنرلی آج کل بچے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آن لائن لرننگ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں, تو ادھر ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. آپ کو ادھر سے آئیڈیل یا ادھر سے آپ کو بہت اچھے آپ کو آرٹیکلز مل جاتے ہیں, تو ان کے تھرو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اور ٹو سم ایکسٹینٹ میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ ورچولی چیزیں اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ لیا کریں. سی این این ہو گیا, الجزیرہ ہو گیا, اس طرح کے چینلز بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ان کا انالیسس بھی اچھا ہوتا ہے. چلے اب آپ نے نیوز پیپر کی بات کر ہی دی, جو مجھے آگے آپ سے پوچھنی تھی میں آپ سے ابھی پوچھ لیتی ہوں. جب نیوز پیپر سامنے آتا ہے تو اس میں ہمیں ایک بلک آف انفارمیشن نظر آتا ہے. اس میں شو بیس کے بھی نیوز ہوتا ہے, ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, بزنس بھی, نیشنل انٹرنیشنل ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے سامنے. تو نیوز پیپر پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب پرٹیکولرلی جب آپ نیوز پیپر کو ایز اے سورس یوز کریں کرنٹ افیئرس کی تیاری کے لیے؟ نیوز پیپر خود میں ایک اتنی ڈائیورسٹی رکھتا ہے کہ آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا. تو وین یو آر گیٹنگ بورڈ فرام دیٹ ٹریڈیشنل نالج تو آپ وہ شوبز والا پیج بھی پڑھ سکتے ہیں یا اسپورٹس والا بھی پڑھ سکتے ہیں. ادروائز آپ کو جنرلی کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, آپ کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے, مین پیج جسے کہتے ہیں, اس پہ آپ کو جنرلی جو ڈومیسٹیکلی یا گلوبلی کوئی بریکنگ نیوز ہو وہ ادھر آپ کو مل جاتی ہے. اگر کوئی ایسی نیوز ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کسی اگلے فردر کسی پیپر میں, کسی کویسچن میں, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. ادروائز جو ایڈیٹوریل والا پیج ہوتا ہے اس پہ جائیں. اس میں بھی اب ایک نیوز پیپر میں دیر آر ملٹیپل آرٹیکلس, 7 to 8 آرٹیکلس آن دا ڈیلی بیسس. اب ہر آرٹیکل کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنٹیفک آرٹیکلز ہوتے ہیں, اگر آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے, سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہے تو پڑھ لیں اپنے نالج کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ادروائز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سملرلی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ فلاں پارٹی ورسز فلاں پارٹی, تو وہ بھی ہمارا کنسرن نہیں ہے. بینگ سی ایس ایس اسپائرنٹس جو ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اسپائرنٹس ہیں, ان کا کنسرن نہیں ہے. تو وہ پالیٹکس ہے, وہ پولیٹیشینس کا کنسرن ہے. آپ وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں, وہ والے آرٹیکلز آئیڈینٹیفائی کریں جہاں آپ کو سوشل ایشوز ملیں, پولیٹیکل ایشوز ملیں, اکنامک ایشوز ملیں. آپ صرف وہ والے آرٹیکلس اس میں سے کوئی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ آپ کو ایجوکیشن ریلیٹڈ اگین جی سوشل ایشوز جینڈر پہ ہوتے ہیں, کلائمیٹ پہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اکانومی پہ ہوتے ہیں, گلوبل پالیٹکس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح والے جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی آپ کو وہ آرٹیکلز ورڈ بائی ورڈ کریم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے اس کا آئیڈیا لیں, اس کا تھیم لیں, اس کا کرکس لیں اور اس کو اپنی رائٹنگ میں ٹرانسفارم کریں. تو اگر ہم ایک ٹپکل روٹین کی بات کریں سی ایس ایس ایسپیرنٹ کی, تو نیوز پیپر کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ, شوڈ بی این آور, لائک کتنا؟ وٹ وڈ یو سجیسٹ؟ میں تو جنرلی آئی ایم ویری فانڈ آف ریڈنگ نیوز پیپرز, تو میں تو ملٹیپل نیوز پیپرز دن میں پڑھتا ہوں. 1 سے 2 اردو نیوز پیپرز, 2 سے 3 انگلش نیوز پیپرز. تو میرا تو آلموسٹ مور دین 1 hour لگ جاتا تھا. اگین 2 سے 3 آرٹیکل نیوز پیپر میں ہوتے ہیں ہر دن جو کہ اسپائرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا ان کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ پڑھ لیں آپ. وہ ڈپینڈز اپون کہ آپ کی ریڈنگ اسپیڈ کتنی ہے یا آپ کی اس کو ایبزاربنگ کیپیسٹی کتنی ہے. تو آپ ایٹ میکس 30 to 35 منٹس یا 40 منٹس, اس سے زیادہ کا ٹائم آپ کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ اپنے سی ایس ایس کی تیاری کرتے تھے, بیکاز یو ہیو گڈ اسکور ان یور ریٹن ایگزام, تو ایک ٹپکل ایک دن جب آپ تیاری کرتے تھے ہمارے ساتھ اپنا روٹین شیئر کریں. اور پھر اس میں آپ, چونکہ ہمارا جو یہ پورا ایپیسوڈ ہے دس از آن کرنٹ افیئرس, تو کرنٹ افیئرس کو ٹائم کیسے الوکیٹ کرتے تھے؟ ویسے تو وہ آپ کافی حد تک بتا بھی چکے ہیں, لیکن اس کو ہم ذرا سم اپ کر دیتے ہیں اس کویشچن میں.
اس کو سمرائز ایسے کرتے ہیں کہ جنرلی سی ایس ایس کی میں جو ایک اسپائرنٹ ہوتا ہے اس بیچارے کی روٹین تو بہت ٹف ہوتی ہے آنیسٹلی. یا نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی کس ٹائپ کے ایونٹس چل رہے ہیں زندگی میں, کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. جنرلی یہ کرنی چاہیے, آئی وڈ سجیسٹ کہ ریکریشن کی طرف جانا چاہیے. یو شوڈ ٹیک ون ڈے آف اینڈ جسٹ انجوائے دیٹ ڈے. لیکن میری اس طرح کی روٹین نہیں ہوتی تھی. میں بہت بک وارم ٹائپ تھا, بہت کتابی ٹائپ تھا. تو جنرلی جو میری ایک دن کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں ارلی مارننگ نیشنل لائبریری میں جاتا تھا, G5 سیکٹریٹ کی بیک سائڈ پہ اسلام آباد میں ہی ہے. تو بڑا ادھر اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر کوئی ادھر جا سکتا ہے, جس کے پاس اپرچونیٹی ہے, یا کوئی سراؤنڈنگ میں رہتا ہے جو یہ افورڈ کر سکتا ہے ادھر ڈیلی جانا, تو لازمی جائے, بیکاز بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا ادھر پڑھنے کا. انوائرمنٹ ہوتا ہے فار یور اسٹڈیز. تو میں صبح صبح جاتا تھا. تو اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا, نیوز پیپرز, میں نے 4-5 نیوز پیپرز اکٹھے کرنے, پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنا پڑھنا ہے. اور ایون میں اس کا اسپورٹس پیج بھی پڑھتا ہوتا تھا, بیکاز آئی لائک اسپورٹس ویری مچ. شوبز کو بھی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ دیکھ لیتا تھا. لیکن ادروائز جو مجھے 3 سے 4 آرٹیکل ڈیلی کی مل جاتے تھے ان نیوز پیپرز میں سے, جو پرٹیکولرلی انگلش کے ہوتے تھے. ادروائز مجھے کچھ اردو کے نیوز پیپر میں بھی کوئی اچھا آرٹیکل لگتا تھا تو میں پڑھ لیتا تھا. اور دین اگین آپ کی انگلش پہ گریپ اچھی ہے تو اردو نیوز پیپر پڑھ کے بھی آپ انہیں چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک نیوز پیپر میں آپ کو جنرلی 1 سے 2 اچھے آرٹیکل ملیں گے. تو آپ اگر کسی لائبریری وغیرہ میں جاتے ہیں یا ایسا کوئی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس نیوز پیپر زیادہ آ رہے ہیں, تو آپ 3 سے 4 آرٹیکل ڈیلی کے ان میں سے شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آرٹیکلس ہم پڑھتے ہیں ان آرٹیکلس کو پھر بیکاز یہ میں نے آئی گیس ایک ٹیچر سے پوچھا تھا, اینڈ ہی ٹولڈ می کہ آپ جب ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ اس آرٹیکل کو سمرائز کر کے لکھ لیا کریں اپنے ساتھ. سو ڈو یو تھنک دیٹ ہیلپس؟ دیٹ از اے ریئلی گڈ ٹیکنیک, بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریسی رائٹنگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یس. وہ والا جو آپ کا آرٹیکل ہوتا ہے اس کی لینتھ اچھی خاصی ہوتی ہے, تو آپ اس کو پریسائز کر کے لکھتے ہیں. تو دین اگین دیٹ از ہیلپ فل فار انگلش کمپوزیشن پیپر, کیونکہ آپ کی پریسی رائٹنگ کی ڈیلی کی بیسس پہ پریکٹس ہو رہی ہے. اور ان اٹ سیلف رائٹنگ کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. یس. اور تھرڈلی یہ ہے کہ آپ کو ایک آپ کے پاس مٹیریل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ مٹیریل بعد میں آپ اپنے پیپر میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یا ادھر پیپر میں آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. بیکاز شارٹ لسٹڈ وہ جو مٹیریل ہے, کوئی فیکٹ ہے, کوئی اچھا اسٹیٹ ہے, کوئی اچھا کمپیریزن ہے, کوئی اچھی کوٹیشن ہے, تو وہ اگین ہر جگہ پہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. تو دیٹس ریئلی گڈ ٹیکنیک, آپ کو کرنا چاہیے. آپ آرٹیکل ریڈ کریں پھر اس کو سمرائز کر کے لکھ لیا کریں. اس سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹینشن ہو جاتی ہے, آپ کو وہ چیز ان دا لانگ رن یاد رہتی ہے وین یو رائٹ اٹ. اور دوسری آپ کی, جیسے آپ نے کہا, پریسی کی پریکٹس ہوتی ہے, کمپوزیشن کی ہو جاتی ہے, اور رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. بالکل. جب ہم CSS ایگزام کی بات کرتے ہیں, سو اٹ از اے ریٹن ایگزام. ایگزیکٹلی, اٹس اے ریٹن ایگزام. تو جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں, تو آلموسٹ آئی وڈ سے 90 to 95% بچوں کے ساتھ نالج تو وہ تیاری کر کے جاتے ہیں. بٹ واٹ میٹر از کہ آپ جو آپ کی نالج آپ کے ہے ادھر, وہ آپ پیپر پہ کیسے اتارتے ہیں. تو جب ہم پیپر اٹیمپٹنگ یا پھر ایک کویشچن کو آنسر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے اپروچ رکھنی چاہیے وائل آنسرنگ اے کویشچن. کویشچننگ آنسرنگ ٹیکنیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ اس لیے فیل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے, ایوری تھنگ ہوتی ہے, ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے, ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کا. جو چیز ایگزامینر ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ چیز اسپائرنٹ پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس نے فار انسٹنس اس کے کسی ایشو کے امپلیکیشنس پوچھے ہیں تو اسپائرنٹس کیا کرتے ہیں, سولوشنس لکھ کے آ جاتے ہیں. بیکاز ہمارا اگین اسپائرنٹس کا فینومینا یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو چیز آتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم ایگزامینر کے سامنے پروڈیوس کر کے آئیں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل ریڈ دا اسٹیٹمنٹ کیئرفلی, اسٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ کریں, جو چیز پوچھی گئی ہے اور جس اسٹیٹمنٹ کے جس پارٹ کا جتنا ویٹیج ہے اس کو اتنا ویٹیج دیں. اگر اس نے ریکمنڈیشنس پوچھی ہیں تو ریکمنڈیشنز آپ کو لازمی اس کو ڈیو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ریکمنڈیشنز پوچھی تو اگین
ہر ایشو کے ساتھ آپ کو ریکمنڈیشنس 2 سے 3 سے 4 دینے کی ضرورت ہے، لیکن ایکسپلیسٹلی اگر اس نے ریکمنڈیشنس پوچھی ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے اس کو ڈیو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے. تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈائسیکشن آف کویسچن اور دین گیونگ اپروپریٹ ویٹیج ٹو ایوری پارٹ آف دیٹ کویسچن. تو یہ ایکچولی پرابلم ہے. ٹاپک انڈرسٹینڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہے اور پھر ڈیو ویٹیج دینا سب سے امپورٹنٹ ہے. اوکے، بیکاز یہ بھی ہوتا ہے کہ 25% میں نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے، دس از ناٹ مائی اون اسٹیٹمنٹ، پڑھا ہوا ہے میں نے کہ 25% آف فیلئر ریشیو وہ ہوتا ہے اس لیے، اسی وجہ سے ہے کہ ایک بچہ کویشچن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا اور رش میں بس وہ اس کو آنسر کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ مانگا تو کچھ اور تھا. ایگزیکٹلی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ کویشچن کو تھورلی ریڈ کریں، اس کو ایز یو سیڈ ڈائسیکٹ کرے، اس کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے بعد اس کو آنسر کرنا شروع کریں. اور اس میں جو ان نیسیسری ڈیٹیل ہے اس کو اوائڈ کریں. جو چیز نہیں پوچھی گئی، لیٹ سپوز ابھی ہمارے گلوبل افیئرس میں ایک کنٹمپریری ایشو چل رہا ہے اسرائیل پیلسٹائن. اب اگر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پوچھا ہوا ہے تو تب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ پروڈیوس کریں. اگر نہیں پوچھا ہوا تو جسٹ میک اے ون پیراگراف آن ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ دین موو آن. اس کو جو چیز پوچھی گئی ہے پاسنگ ہسٹری آپ مینشن کر لیں اینڈ دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. بیکاز اگین یہ کرنٹ افیئر کا پیپر ہے تو کرنٹ افیئر کو آپ نے اسی پرسپیکٹو میں لے کے چلنا ہے، کرنٹ ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ریویژن کتنی ضروری ہے؟ اور جب ایگزام قریب آتا ہے، جب فیبری میں ایگزام ہوتا ہے موسٹ پرابیبلی، اس بار اٹس ایٹ دا اینڈ آف فیب، تو ریویژن کتنی پہلے کرنی چاہیے، کتنے دن اس کے لیے رکھنے چاہیے، اور آپ نے اپنی ریویژن کیسے کی تھی؟ ریویژن کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 50 days پہلے سے ریویژن اسٹارٹ کر دینے چاہیے. بیکاز اگین آپ کے پاس 12 سبجیکٹس ہیں تو 3 to 4 days آپ کو پر سبجیکٹ ریویژن کے لیے دینا چاہیے. اور ریویژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو آپ نے تیار کیے ہوتے ہیں، آپ کو آتے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا ویری ٹائم جب آپ پیپر میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے ریوائز نہیں کیے ہوتے تو وہ چیزیں آپ کو بھول رہی ہوتی ہیں، آپ صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے. اور اگین ایک اور فینومینا بھی ہے کہ ایگزام میں ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. تو لمیٹڈ ٹائم میں جب تک چیزیں فنگر ٹپس پہ تیار نہیں ہوں گی، آپ اس لمیٹڈ ٹائم میں جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں پروڈیوس کر سکیں گے. تو اس چیز کے لیے ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ریویژن سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ تیار ہوتی ہیں. اور میں تو جنرلی یہ اسٹریٹجی لگاتا تھا کہ ہمارے ٹائم میں جا کے پیپر ہوئے تھے تو مارچ آن ورڈ آئی اسٹارٹیڈ ریوائزنگ ایوری تھنگ. جو میرے شارٹ نوٹس بنے ہوئے تھے میں ان کو ریوائز کرنا شروع کر دیتا تھا. اور اگین جو آپ نے پھر کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے آلریڈی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں انہیں کو فکس کریں، انہیں کو فردر اسٹرینتھن کریں. نئے کانسیپٹس پڑھنے کی، نئی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز دس از اوشن آف نالج. آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ایک ایشو پہ بہت زیادہ پوری بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. اب اگین کوئی بھی ایشو لیں تو اس پہ ملٹیپل بکس لکھی ہوئی ہیں، تو اتنی چیزیں آپ پریپیئر نہیں کر سکتے. تو آپ نے اتنا تیار کرنا ہے کہ جو آپ 35-40 منٹس جو آپ کا کویسچن کا ٹائم ہے جو کہ آپ کو گیون ہوتا ہے فرام دا FPSC، اس میں آپ وہ چیز پروڈیوس کر سکیں. تو اس کے لیے میکینزم یہ ہے کہ آپ کو چیزیں فنگر ٹپس پہ تیار ہونی ضروری ہیں. اور اس میں ہم یہ بھی بات ہے نا کہ جب CSS کا ایگزام ہوتا ہے تو آپ کے ایک دن پہ 2 ایگزامز ہوتے ہیں، ایک مارننگ میں ہوتا ہے، پھر بیچ میں 2 گھنٹے کی آئی گیس بریک ہوتی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ دوسرے پیپر دینا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو ریویژن کا ایز سچ ٹائم نہیں ملتا. بس یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شارٹ یا کنسائز ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا کچھ، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ وہ گو تھرو کر سکتے ہیں. تو ریویژن کے لیے یو سیٹ کہ آلموسٹ 2 months 50 days آر نیسیسری. یس، بیکاز اگین جو پیپر کے درمیان میں ریویژن کرنی ہے وہ آپ ریوائز نہیں کر سکتے. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ اس ٹائم پہ اسپائرنٹس کو اپنے آپ کو مینٹلی فریش کرنے کی ضرورت ہے. چائے پئیں، سکون کریں، ریلیکس کریں، اگلے پیپر کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. باقی چیزیں پریپیئر کریں وہ آپ نے پہلے کر لینی ہے بیفور دا اسٹارٹنگ آف ایگزامس. تو اس ٹائم میں آپ بس ریلیکس کیا کریں، مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کیا کریں. اچھا، میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹریس لیتے تھے جب آپ اپنے ایگزام کی تیاری کرتے تھے؟ اسٹریس تو نیچرل ہے، اس کی انٹینسٹی میٹر کرتی ہے. جو زیادہ اسٹریس لے جاتے ہیں، پھر اگین زیادہ اسٹریس لینا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور بالکل بھی آپ کو
آؤٹ آف اسٹریس نہیں ہو کے پھرنا چاہیے, بالکل بھی ایزی ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں. ہاں کسی حد تک اسٹریس لیں, اور وہ اسٹریس اس لیے آپ کو لینا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر ایک سائیکولوجیکلی ایک تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ رہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, بیکاز دا پرپز از ٹو اسٹڈی مور اینڈ مور. تو اس پرپز کے لیے آپ اسٹریس لے سکتے ہیں, ادروائز آپ کو زیادہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے. اگین ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, تو یو پٹ اپ یور بیسٹ اینڈ دین لیو دا ریزلٹس اپ ٹو آلمائٹی اللہ. بالکل ایسے. لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, ایگزام کا پریشر ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. نیچرلی بھی تو ہوتا ہے, وہ تو سب پہ ہوتا ہے, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ لیتے ہیں. تو اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایڈوائس دے دیں. ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ جنرلی اسٹریس وہ لوگ زیادہ لیتے ہیں جو کہ اس پروسیس میں فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے اپروپریٹ اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ آپ موک ایگزام دیں. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے مینٹلی ریڈی کریں. جب آپ موک ایگزام, بیکاز موک ایگزام ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اسی پیٹرن پہ اسی طریقے سے ایک فل فلیج پیپر لکھتے ہیں. تو جب بندہ ایک ایکسرسائز سے گو تھرو ہو جاتا ہے تو وہ جنرلی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو موک ایگزام دیں, پلس اگین کیپ یور بانڈ ود آل مائٹی اللہ. اپنا بانڈ اسٹرانگ رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں, اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بیکاز اٹس جسٹ این ایگزام. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ مضبوط رکھے, بیکاز ایٹ دا اینڈ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. ویسے تو آپ نے یہ بات مینشن کی کہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو گوئنگ فار ڈفرینٹ سورسز. لیکن آج کل جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اینڈ انٹرنیٹ کین بی ویری یوزفل اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں. تو آپ ایسے کوئی آن لائن سورسز یوز کرتے تھے, ایسے کوئی ویب سائٹس جہاں پہ آپ کو وہ کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لیتے تھے؟ بیکاز یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کوئی کتاب اٹھا کے تو بچہ نہیں پڑھ سکتا اس سے. تو نیوز پیپر اور اس کے ساتھ اگر کچھ آن لائن سورسز اگر آپ کو پتہ ہے سو. اب آن لائن سورسز آج کل تو بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں, بیکاز ڈائیورسٹی آف نالج جو آپ کو آن لائن سورسز سے ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملے گی. جو ٹریڈیشنل بک سے پڑھنے والا کانسیپٹ تھا وہ ابھی اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہا. اب آن لائن سورسز میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے اسپائرنٹس کو کہ اوتھینٹک سورسز کو کنسلٹ کریں. ان اتھینٹک سورسز پہ کسی کے لکھی لکھائی چیز کو وداؤٹ ویریفائنگ آپ کہیں کوٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کی پریزنس ہے, جن کے فیس بک یا ٹویٹر اکاؤنٹ یا انسٹاگرام کے اکاؤنٹس ہیں, ادھر سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اگر آپ نے اس طرح کے پیجز کو فالو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس کو کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے. آپ کے الجزیرہ کے آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں, ان کے کسی بھی پیج کو آپ لائک کر لیں یا سبسکرائب کر لیں تو ادھر نیوز اپڈیٹ آتی رہتی ہیں. وہ بھی آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے, بیکاز آپ کو چلتے پھرتے اپڈیٹ رہتے ہیں آپ چیزوں کے ساتھ. تو along with those میگزینز اور اخبارات اور باقی جو ساری چیزیں ہیں, ان کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ پازیٹیولی اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آل رائٹ. بس میں آپ سے ایک آخری گزارش ہی کروں گی کہ جیسے CSS 2024 کا ایگزام بہت نزدیک ہے, اور اس ٹائم میں اسٹوڈنٹس بہت اسٹریس لیتے ہیں اور ان کو ایڈوائزز کی تلاش ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے لیے ایک ایڈوائس دے دیں فار دوز اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی CSS 2024 میں اپیئر ہو رہے ہیں. CSS 2024 کے اسپائرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا پڑھ لیا ہے اب زیادہ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو اب ریٹین کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کنٹینیوسلی رائٹنگ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ, اپنی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہاں, یہ بہت ضروری ہے, بیکاز آج کل چینجنگ ویدرز اور یہ سارے پرابلمس ہیں, تو خدا نخواستہ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو اگین یو وڈ ہیو ٹو ٹیک بریک فار 8 to 10 days. تو دیٹ از پرابلمٹک. اپنی صحت کا خیال رکھیں, نماز پڑھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, رائٹنگ پریکٹس کنٹینیو رکھیں, اور زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک.
Thank you so much for coming in. Thank you so much. Player to bear, player. Thank you so much for being here with us. If you like this episode, please like it and don't forget to share it with your friends. See you in the next one. Allah Hafiz.